بالکل ٹھیک. بڑی صاحب قوانین کمیشن بن جائے اچھی بات ہے. یہ جو ابھی مدر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گروہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ گروہ جو ہے وہ قوانین بھی نہیں مانتے, وہ ادارے بھی نہیں مانتے, وہ کچھ بھی نہیں مانتے. وہ یہ مانتے ہیں کہ جو اس طرح میں نے ابتدائیے میں کہا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہی حتمی ہے, جو میں نے سمجھا ہے وہی حتمی ہے, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہاں کھڑے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس واقعے کی جتنا مذمت کی جائے قابل مذمت واقعہ ہے, افسوسناک واقعہ ہے, شرمناک واقعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ہر چوتھے دن میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں, مظہر بھائی, ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر چوتھے دن مذمتیں کر رہے ہوتے ہیں, شرم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ہر چوتھے دن رو رہے ہوتے ہیں. آج مجھے پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ کاش ہماری پوری 22 کروڑ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتی, قرآن سمجھ کے پڑھ لیتی کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کاش ہم سب کو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر میری اور آپ سب کی, ہم سب کی جان قربان, انہوں نے کیا فرمایا ہے, کاش ان کی کوئی چند سنتیں, چند قول, ان کی زندگی ایک مرتبہ صرف پڑھ لی ہوتی. کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین, آخری نبی تک کے, آخری انسان تک کے نبی, یعنی آخر نبی و آخری زمان ختم النبیین, جو سبز درختوں کو کاٹنے سے منع فرماتے تھے, جو کہتے تھے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو, جنہوں نے مسجد نبوی میں آ کے ایک بدو نے یا غیر مسلم نے آ کے اس میں پلید کر دی, اور انہوں نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا کہ اس کو کیا پتا. یعنی کمال ہے. اور جو کہتے ہیں کہ فصلوں کو نہ اجاڑو, جو پرندوں اور جانوروں کے دکھوں پر غمزدہ ہو جاتے تھے, اس نبی کے ماننے والے. توہین رسالت فرانس میں ہوتی ہے, اپنے بندوں کو نبی کے ماننے والے نبی کے ماننے والوں کو مار رہے ہوتے ہیں. توہین رسالت ڈنمارک میں ہوتی ہے, ہم اپنے گھر جلا رہے ہوتے ہیں, اپنے رستے بند کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سڑکیں بند کر رہے ہوتے ہیں, اپنے املاک جلا رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کی محبت ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے, یہ قرآن نے کہا تھا, یہ اللہ نے کہا تھا. دوسری بات, ہم یہاں تک پہنچے کیسے, کبھی یہ آج سوچنے کی بات ہے. ہماری ریاست نے پچھلے 70 سالوں میں کون سے ایسے پودے لگائے کہ آج وہ تناور درخت بن گئے. ہماری حکومتیں ڈری رہیں, ہم نے کیوں ڈرے ہوئے فیصلے کیے, ہم نے کیوں سہمے ہوئے فیصلے کیے, ہم کیوں کنفیوز رہے, ہم نے کیوں اپنے وقتی فائدوں کے لیے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہجوم آتا ہے, مجھے وہ آئے گا اٹھا کے کہے گا یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے مذہبی مجروح کیے ہیں, پکڑ کے مار دو. مشال کبھی دی سزا ہم نے جس کو مارا گیا تھا, بعد میں کیا ثابت ہوئی. شریفہ بی بی برہنہ پھرائی, کبھی ملی سزا کسی کو. جو بھٹے میں جو عیسائی کپل جلایا گیا تھا, کبھی سزا ملی اس کو. اس کے علاوہ ہجوم نے پولیس کے بندے مار دیے, کبھی ملی سزا. پتہ چلا کیا ہوا, ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے. جو پولیس نے ہجوم کو مارا, کبھی اس پہ ملا. ہم جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں, ہم وحشی درندے ہو چکے ہیں, ذہنی آلودگی میں گرے ہوئے ہیں. ہم انسان نہیں رہے, خدا کی قسم. یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہا, یہ معاشرہ جانوروں سے, کوئی اخلاقی قدر نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا, انہوں نے فرمایا غیبت گناہ کبیرہ ہے. انہوں نے فرمایا ملاوٹ کرو, انہوں نے فرمایا 2 نمبریاں کرو, جیرے بلیڈ بن جاؤ, بنارسی ٹھگ بن جاؤ. انہوں نے فرمایا حقوق اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کر دے گا, حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد نہیں معاف کرے گا. ہم ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. یہ جو مارا ہے جس طرح, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ ہوتی, نبی خود ہوتے, یہ اسی طرح سری لنکن میں مان لیا اس نے کوئی جرم کیا, کیا اس کو صفائی کا موقع نہ ملتا, کیا اس کو تحقیق یا تفتیش نہ ہوتی. کہہ رہے ہیں پوسٹر پھاڑنے کے اوپر جو ہے کیا اس کے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا واقعہ میں کہہ رہا ہوں مان لیا, جو بھی کیا چھوڑ دیں اس بحث کو. کیا اس کو کوئی عدالت, کوئی قانون, کوئی کچھ نہ ہوتا. یہ ثانوی باتیں ہیں. ہم اتنے اوور بکڈ ہیں قوانین میں, قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. اور یہ طاقتور نہیں ہوئے, یہ ہجوم طاقتور نہیں ہوئے, یہ گروہ طاقتور نہیں ہوئے. ریاست کمزور ہو گئی, حکومت کمزور ہو گئی, قانون کمزور ہو گیا. جہاں یہ ہمیں برطانیہ کی مثالیں نہ دیں, وہ مہذب معاشرے ہیں. یورپ کی مثالیں نہ دیں, وہ مہذب معاشرے ہیں. جہالت نہ آچ رہی ہے گھر گھر. مگر قبلہ ایاز صاحب غالباً اس بات کو ریفر کر رہے تھے کہ جو لنڈن رائٹس ہوئے 2 دن وہاں بھی ریاست یا حکومت خاموش رہی, لیکن جب فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ تھما ہے معاملہ, پھر کیمرہ ریکارڈنگز نکالی گئیں, پھر ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہوئے, پھر ایک کو سزا ہوئی, اور اس طرح کی سزا ہوئی کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ کوئی جرات نہ کرے. اور اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ اگر قانون اور ریاست ڈھیلی ڈھالے انداز سے جو ایلیمنٹس ہیں جو وائلنس کریٹ کرتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اگر ریاست اسرٹ کرتی ہے
ایکشن لیتی ہے تو پھر اس کے بعد سالوں تک جو ہے وہ آرام آ جاتا ہے. بھائی جان یہ بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کر دی ہے، لیکن یہ بات اس پروگرام تک کی ہے. یہ کچھ نہیں ہونا تو ہم نے عمل درآمد تو نہیں کرنا. ہم نے بات کرنی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بلیو می، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ تینوں لے لیں، آپ یہ ہم بہت ایک تباہی کے دھیانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. انقلاب فرانس لے لیں، انقلاب ایران لے لیں، یا انقلاب روس لے لیں. ہمارے یہاں انقلاب نہیں آتا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم ابھی بڑے چھتر کھانے ہم نے. تو ان تینوں چیزوں میں کیا کامن کیا چیز؟ لفظ یہ اچھا ہے کہ ہم اس قابل نہیں، آپ اس قابل بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم وہاں گر چکے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے، جہاں پہ رحمت نہیں آ رہی. یار یہ سری لنکن جس طرح مارا گیا، میرا اللہ تو اس کا بھی اللہ تھا. میں آپ دونوں کی اجازت سے ایک واقعہ، آخری دو جملے، یعنی ہم یہ تینوں انقلاب فرانس، ایران، روس کس طرح کب آئے؟ جب بے روزگاری انتہا کو تھی، جب غربت انتہا کو تھی، اور جب حکومت کمزور تھی، حکومت کا ڈھانچہ کمزور تھا. تینوں چیزیں ہم میں موجود ہیں، لیکن چونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ میرے جو نبی ہیں، میرے نبی جو ہیں، یہ اس سری لنکن کے بھی نبی تھے. میرا اللہ جو ہے اس سری لنکن کا بھی اللہ تھا. میرا اس طرح چڑی، اس طرح بلی، اس طرح کتے کو نہیں مارا جا سکتا جس طرح اس کو مارا گیا ہے. اور کس کے نام پہ مارا گیا؟ نبی کے. باہر جب جائیں گے ہمارا کیا امیج بنے گا؟ خدا کے لیے بس. مدر صاحب، میں 2016 کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں سری لنکا میں تھا، آفیشل ڈیلیگیشن وہاں پر جو ہے وہ موجود تھا. تو وہاں پر سری لنکنز کی جو والہانہ پاکستانیوں سے محبت تھی، جس نے مجھے بڑا متاثر کیا. ہمارے کرکٹرز کے ساتھ ان کی محبت، وہ وہاں پر ایک عام ٹیکسی ڈرائیور ہو، عام بندہ ہو، پاکستان کے لیے بڑے خاص ان کی ایک محبت. وہ ایک ظاہر اس کا ایک پس منظر بھی ہے، ہم ان کے لیے، وہ ہمارے لیے جس طرح کھڑے ہو رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا، اس کے باوجود اس ملک نے ہمارے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر رکھے. اس کے علاوہ اور کئی واقعات ایسے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اب میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں نے بات کی صرف مسئلہ مذہبی نہیں ہے، صرف مسئلہ سماجی نہیں ہے، یہ ملک کی سطح پر بھی ایک ایسا ڈیمیج ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے کال کی ان کے صدر کو، بات کی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس وقت وہاں کیا فیلنگ ہوگی ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، ہم جتنی مذمت کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن وہاں اس وقت ہمارے لیے کیا جذبات ہوں گے کہ ہم تو پاکستان جیسے ملک کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں یا یہ ایسا سوچتے ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. I don't know how to explain this. بس میں نے آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھنے کی کوشش کی کہ جتنا پیار محبت ان لوگوں نے دی اور جتنا وہ پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں، آج کس طرح وہاں، مطلب کسی بھی دشمن کے لیے آسان ہوگا یہ سمجھانا کہ دیکھو یہ کرتے ہیں. عادل، میں بھی جا چکا ہوں. میں وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ فیکٹ فائنڈنگ اس میں گیا تھا جب تامل اور سنالیز کا بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا. جی اور تامل اور سنالیز جرنلسٹ بھی بہت ڈیوائیڈڈ تھے. تو وہ جو بہت سے کیسز تھے ان کو ہم اس کو پروو کرنے گئے تھے. اور بالکل آپ نے درست کہا، بہت ہی سادہ لوگ ہیں. یعنی ایون میں نے ریسٹورانٹس میں دیکھا کہ لوگ ہاتھوں سے دال چاول کھاتے ہیں، جو بھی ان کے کھانا وانے کا اسٹائل تھا. تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے میرے خیال میں. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک پیریڈ آیا تھا اس کے بعد جب یہ تامل ایشو ہو گیا تھا، اور پاکستانیوں کو تامل جو ہے یہ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستانیوں نے جو گورنمنٹ کی، اس وقت کی گورنمنٹ کی مدد کی، اور کی تھی مدد، انہوں نے بھی ہماری مدد کی تھی. اس وقت سری لنکا میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، اور یہ وہاں کا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ضرور اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اس چیز کا میرے خیال میں تو فارن منسٹر، کیونکہ وہ اکثر فارن ٹورز پہ رہتے ہیں، تو انہیں ضرور جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے انہیں فوری طور پہ ادھر جانا چاہیے تھا. ادھر آ کے ان کی جو ہے مسز سے ملنا چاہیے تھا جو ہیں یہاں. فارن منسٹر کو صرف بیانات دینے اور ٹیلی فون سے، وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں جانا چاہیے فوری طور پہ، ان کی وڈو کے پاس جانا چاہیے، ان کی فیملی کے پاس جانا چاہیے، ان کے بچوں کے پاس جانا چاہیے. یہ چیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک ایسے، کیونکہ یہ نارمل ایک کلنگ نہیں ہے، یہ بربریت ہے. اس کو محض مرڈر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بربریت کا بہت ہی ہلا دینا والا واقعہ ہے. اس لیے اس کے ریپرکشنز، جو میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو بین الاقوامی اثرات ہیں، اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوتا.